فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اس کا اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرا نام و سبب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو تیرے زلفوں کا لقب ہے. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلاطم خود بخود بےتاب رہتا ہے سیلانی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. میرے عزیزان من، عزیز دوستوں اور بزرگوں، بندہ نچیز نے قرآن پاک مقدس کا کلام لا ریب فیہ لا شک کتاب بحالو بمثل کتاب نجوم، چند جگہ تو آیت کریمہ نے پرندہ شرف حاصل کیتا. دعا فرماؤ کہ رب العالمین بندہ نچیز کو حق اور سچ آکھن کی توفیق عطا فرماوے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو حق اور محبوب عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرماوے. میرے عزیزان من، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور تمہارے بھی میرے نبی مکرم فخر دو عالم احمد لال لحد جگر عبد المطلب کے پوتے امیر حمزہ کے بھتیجے نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور علیہ السلام کی وصال کا مہینہ ہے. اور میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ جب آیا، برکتاں عظمتاں شانہ لے کر آیا، خوشیاں لے کر آیا. تو جب میرے محبوب آئے تو چاند سورج
زمین کے تمام ذرات، انسان سب خوش ہوئے اور شیطان جو ہے وہ اس وقت غمگین ہوا ہے، کیونکہ آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کو مٹانے والا نبی آیا ہے، اندھیروں کو روشنی دینے والا نبی آیا ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ شیطان غمگین ہوا، پریشان ہوا، مگر کلمہ پڑھنے والے اور جو چیز ماننے والی ہے وہ کیا ہوا، میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام آپ کا دنیا سے وصال ہوا، آپ دنیا کو چھوڑنے لگے، تو اس وقت چاہنے والے غمگین اور پریشان تھے۔ شیطان کیا تھا، اس وقت خوش تھا، وہ چھلانگیں لگا رہا تھا کہ اندھیرے میں روشنی لینے والا جو آیا تھا، لے کر آیا تھا، وہ چلا گیا اور اب میری منمانی ہے۔ تو میرے عزیزان من، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو آپ نے 2 سبق دیے تھے، اور اس چیز کے اندر پچھلے جمعہ کے اندر میں نے جو باتیں بتائی تھی وہ کیا تھی کہ آقا علیہ السلام آئے تو کہاں چلے گئے، سجدے کے اندر۔ آپ نے سجدے کی اہمیت بتا دی کہ اے مسلمانوں، مجھے ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، یہ کلمہ کوئی عام نہیں ہے اور اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اور 1,24,000 پیغمبر آئے اور سب نے آ کر اپنی قربانی دی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ساری کائنات نے قربانی دی ہے، مگر ان کی قربانی ایک طرف رکھ دو، میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے پیغمبر کی قربانی کا مقابلہ کوئی دنیا کے اندر، ماں کا لال جو آیا ہے، جتنی پیغمبر آئے ہیں، میرے پیغمبر کی تکلیفوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خوشیاں آئیں، اور میرے عزیزان من، یہ 12 مرتبہ آپ سن چکے ہو۔ آپ اپنی زندگی کے، اور آپ پلٹ کر دیکھو کہ آپ کی اس زندگی کے اندر مثلا کسی کی 60 سال عمر ہے، 60 مرتبہ تو ربیع الاول آیا ہے نا۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت ہے، آپ دنیا میں آئے اور اتنی خوشیاں ہوئی اور ابو لہب نے خوشی منائی۔ میں کہتا ہوں کہ آج میرے سنی نوجوانوں، آج میری اس بات کو غور سے سن لو کہ جو کہتا ہے، جو آج کا مولوی اس منبر رسول پہ بیٹھ کر کہتا ہے، میں آج اس مولوی سے کھلے عام کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی ہے، بھئی ایک انگلی سے اشارہ کیا ہے تو اس نے اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا ہے، میں اس مولوی صاحب سے سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تو بھی بتا کہ وہی ابو لہب ہے جس کے بارے میں جس کے لیے یہ قرآن کی صورت نازل ہو رہی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ اس کے لیے نازل ہوئی ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اللہ تجھے برباد کر دے۔ میں کہتا ہوں جو چاہنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے بد دعائیں نہیں ہوتی، اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے کیا چھوٹ جائے گا؟ وہ نہیں چھوٹے گا۔ اور میں جو آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں تو میرے عزیزان من، وقت گزرتا گیا، نبوت بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، اور 29 سفر میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، آپ کو سر درد اور بخار ہوا، اور آپ کو جب بخار ہوا تو آپ اپنے ہر رات ایک بیوی کے گھر جاتے تھے،
اور میرے عزیزان من توجہ کرنا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ آپ نے میری بات کو غور اور توجہ سے سن لیا تو الحمدللہ آپ کو ربیع الاول جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ربیع الاول کی شان کیا ہے۔ آج جو مولوی صاحب ولادت بیان کرتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کیوں بیان نہیں کرتا؟ اس سے پوچھا جائے کہ یہ 12 ربیع الاول جس دن کو تو جلوس نکالتا ہے، جس دن تو اپنے آپ کو گلیاں سجا کر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بتا اس عوام بھولی بھالی کو، یہ جو تیرے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں ان کو حضور کی ولادت تو بتاتا ہے اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بھی بتا کس دن ہوئی ہے۔ اور میرے عزیزان من حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آپ کا تشریف لے کر جانا یہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ کس کو ہے جی؟ سب بولو، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ کب ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 29 صفر کو آپ کیا ہوئے؟ بیمار ہوئے، آپ کو سر درد کی تکلیف ہوئی، تھوڑا تھوڑا بخار ہوا۔ آپ کو جب بخار ہوا آپ ایک بیوی کے گھر اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر، اور وقت گزرتا گیا، آپ بار بار پوچھتے ہیں کیونکہ تکلیف بڑھ رہی ہے، آپ پوچھتے ہیں میری عائشہ کے گھر میری باری کب آئے گی؟ اور لوگوں جب بیویوں نے سمجھ لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کے گھر آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ آرام فرمانا چاہتے ہیں، میرے عزیزان من سب نے کہا ہم اپنی اپنی باری ہم آپ کو معاف کرتی ہیں، آپ عائشہ کے گھر میں آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ گھر میں آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں رہ لیں۔ جب یہ بات ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اماں عائشہ کے گھر چلے گئے، آپ وہاں قیام پذیر ہوئے، وقت گزرتا گیا اور 8 ربیع الاول آ گیا۔ میرے عزیزان من آج تو بھی خوشی مناتا ہے، میں بھی خوشی مناتا ہوں، بڑا بھی مناتا ہے چھوٹا بھی مناتا ہے، مگر یار بات تو سن، جس پیغمبر کی تکلیف میرے پیغمبر سے آپ کی تکلیفیں تو برداشت نہیں ہوئی، جب آپ آئے تو آپ سجدے کے اندر بھی چلے گئے تو آپ نے اپنی امت کو یاد کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کی خیر فرما، اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ میرے عزیز دوست دیکھ، میرے پیارے محبوب نے آپ کو اس وقت بھی یاد کیا ہے۔ تو آپ جب 8 ربیع الاول ہوئی تو آپ آئے مسجد نبوی کے اندر، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، تو ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے خطاب کیا ممبر پر بیٹھ کر، میرے پیغمبر نے قربان جاؤں، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس انسان کو بھیجتے ہیں اور جب اللہ کا دل چاہتا ہے وہ اس کو بلا لیتے ہیں۔ تو صحابہ سمجھ گئے اس بات کو کہ لگتا ہے آقا ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، ہمیں یتیم کرنے والے ہیں۔ صحابہ یک زبان ہو کر کہنے لگے آقا ہمیں نہ چھوڑیں، آپ ہمیں یتیم نہ کریں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ بلاتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزان من، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز بھی پڑھائی، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر آپ کی تھوڑا تکلیف آپ کو زیادہ ہو گئی، آپ پریشان ہونے لگے۔ آپ جس ٹائم اماں عائشہ کے گھر میں گئے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہو گئی، اور میرے عزیزان من اور دوسرا مسئلہ کھول
بولنے لگا ہوں، آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بتانے لگا ہوں کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، آپ کو زیادہ تکلیف ہو گئی، تو آپ کے اور میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا تو کچھ دیر بعد میرے محبوب نے پوچھا، عائشہ کیا نماز ہو چکی ہے؟ میری اور آپ کی ماں نے فرمایا نہیں آقا، آپ کے دیوانے آپ کے بغیر کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کے بغیر تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کے انتظار میں ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے غسل کرا دو۔ میرے آقا تمہارے اور میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مشکی سے پانی لایا گیا اور پتھر کا ٹب لایا گیا، اس کے اندر آپ بیٹھے، میرے آقا نے اپنا ایک ہاتھ مبارک میری اماں عائشہ کے کندھے پر رکھا اور میرے اماں عائشہ نے 3 مشکی سے پانی کے بہا دیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ سکون ملا۔ ادھر سے 2 صحابہ ہی آ گئے، 2 صحابی آئے لینے کے لیے، آقا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے پروانے، آپ کے دیوانے، آپ کے مستانے، آپ سے پیار کرنے والے، چاہنے والے آپ کی انتظار میں ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کھڑے ہونے لگے تو آپ پر خوشی طاری ہو گئی، آپ پھر 4 پائی پر بیٹھ گئے اور دوسری مرتبہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نہ اٹھ سکے، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ آپ کھڑے ہوئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنا سخت اور اتنا جرأت نہیں تھی، آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے لگتا ہے میرے اندر اتنی جرأت اور قوت نہیں رہی کہ میں جا کر اپنے پیاروں کو نماز پڑھا لوں، اور نماز کا وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ عائشہ کسی کو کہو کہ ابو بکر کو کہیں کہ نماز پڑھائے۔ جب اماں عائشہ نے تھوڑے یہ الفاظ سنے تو کہا، آقا میرے ابو نازک دل ہیں، میرے ابو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کیونکہ آقا آپ جب سامنے نہیں ہوں گے، اور میرے عزیز دوستو کیا منظر ہوگا، کیا وقت ہوگا جب صحابہ کے اندر آقا موجود نہیں ہوں گے، جو آقا کے اوپر جان بھی قربان کرنے والے تھے، جب آقا سامنے نہیں ہوں گے تو ان کا کیا منظر ہوگا۔ تو کیا فرمایا کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتے، عمر کو کہو۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حتیٰ کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ابو بکر ہے عمر اس مصلی پہ نہیں آ سکتا، اور میں اعلان کر رہا ہوں اور رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر نے نماز پڑھانی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز مل رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 8 ربیع الاول اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی، اور وقت گزرتا گیا، آپ نے 9 ربیع الاول کو 5 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی گئی۔ کہ کوئی آپ سے کوئی ملنگ پوچھے نا، ملنگ جو یہ محرم میں پیٹتا پوچھتا ہے، اپنے آپ کو ہے مارتا ہے، جس کے اوپر خدا کی لعنت ہے، جو ابو بکر پہ تبرہ کرتا ہے نا، وہ اس سے کہنا کہ میرے محبوب نے خود سمجھو کہ اپنے ہاتھوں سے کھڑا کیا ہے ابو بکر کو، اپنی زندگی اپنی موجودگی کے اندر کھڑا کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے کون سی نماز پڑھائی گی؟ 8 ربیع الاول کو
عشاء کی نماز پڑھائی، اور 9 ربیع الاول کو آپ نے 5 نمازیں پڑھائی، اور 10 ربیع الاول کو آپ نے 5 نمازیں پڑھائی، اور 11 ربیع الاول کو بھی آپ نے 5 نمازیں پڑھائی۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 16 نمازیں ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور سوار کا دن 12 ربیع الاول، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زیادہ غشی طاری ہو گئی، اور آپ کے آخری وقت ہے، آپ اس دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزان من، آپ سوچیں جس وقت یہ بات لوگوں نے سنی کہ ابو بکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر آ چکے ہیں، تو ان کے اندر واویلا ہو گیا، لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزان من، جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 16 نمازیں اور سوموار کا دن 12 ربیع الاول آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، صحابہ انتظار میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارے محبوب کو شفا دے دے، وہ ہمارے اندر موجود ہوں اور آ کر ہمیں نماز پڑھائیں، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کو دیکھیں۔ تو میرے عزیزان من، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت گزرتا رہا، اور آپ میں ایسے چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر، ماتھے پر آپ کو پسینہ آتا، پسینہ مبارک آتا، میں روئی بھگو بھگو کے کیا کرتی، ٹھنڈی کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر ایسے ان کو گلا کرتی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ عائشہ اب وہ وقت نہیں رہا، اور اب وہ وقت نہیں رہا، اب کیا ہوا کہ میں وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ ایسے سوئے ہوئے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی آپ گزری، تو آپ نے دیکھا قربان جاؤ، تو آپ نے اشارہ کیا بیٹی ادھر آؤ، قربان جاؤ، کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ فاطمہ اپنا کان قریب کرو میرے منہ کے اوپر۔ تو قربان جو جب منہ کے قریب کیا گیا نا، تو میرے آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرے آخری وقت ہے، میں دنیا سے رخصت کر رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ آپ میری رخصتی کے بعد، میرے وصال کے بعد آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے واویلا نہیں کرنا، آپ نے شور شرابہ نہیں کرنا۔ تو جب یہ کیونکہ بیٹی ہے، جب یہ سنا تو بات، تو آپ کی آنکھوں سے، اما فاطمہ کی آنکھوں سے کیا ہوئے؟ آنسو بہنے لگے، رونے لگی۔ تو میرے پیغمبر سے یہ دیکھ کر بات برداشت نہ ہوئی، پھر آپ نے اشارہ کیا، پھر آپ نے فرمایا عائشہ فاطمہ قریب آؤ۔ جب قریب آئی تو آپ نے کان لگایا، تو آپ نے کہا کہ فاطمہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو بیٹی ہے قیامت والے دن تمام امت کی یہ سردار ہوگی جنت کے اندر۔ تو اس وقت کیا ہوگی؟ آپ خوش ہوگی۔ تو میرے عزیزان من، وقت قریب آتا گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو کیا کرنا؟ بولو جا کچھ نہیں ہوتا یار، اصل اور سجدہ کرنا وہ محبوب کے نہ روکے، تو اب میں کہتا ہے میں نہ دسایا ہوئے تو صحیح آپ نہیں کرتے، تو سنا ہوں بولو کیا فرمایا میرے محبوب نے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اس کو میرا گاہ نہ بنانا۔ جب یہ بات ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن ابو بکر، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے سوموار کے دن کو 12 ربیع الاول کو، آپ مسواک کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے آئے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھ کر آئے بھی کیا حال ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو دیکھا نا، تو ایسے آنکھ لگائی، تو میرے اور آپ کی ماں اما عائشہ سمجھ گئی کہ لگتا ہے کہ محبوب بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں، محبوب بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اما عائشہ کیا کیا، آپ نے مسواک لے کر آئی، تو
تو میرے محبوب نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے اندر سخت نہیں ہے چبانے کی، مسواک مجھے چبا کر دو۔ تو آؤ میرے عزیزان من، یہ بھی بات سن کر جاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عائشہ مسواک چبا کر دو۔ تو اماں عائشہ نے جب مسواک چبایا نا، پھر آپ ایک طرف ہو کر اس کو دھونے لگی ہیں، تو میرے محبوب نے اشارہ کیا عائشہ یہ آپ کے منہ کا مسواک میں خود کروں گا، میں اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کا جھوٹا پانی بھی کوئی جھوٹی چیز ہو کھا لینا ہے اور کیا کرنا ہے، شرم نہیں کرنا، یہ کیونکہ تمہارے محبوب کی سنت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جس وقت آپ کو پر آخری وقت آیا تو اسرائیل آ گیا، جب دروازے پر آیا تو دستک دی، قربان جاؤں، تو بی بی فاطمہ نے کیا فرمایا کہ کون ہے جو باہر دستک دے رہا ہے اتنی زور زور سے، اور میرے ابا تکلیف میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کوئی دیہاتی ہیں؟ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ فرشتوں کا سردار آیا ہوا ہے، اسے کچھ نہ کہو، یہ مجھے لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے اجازت مانگی۔ پھر دیکھو کہ یہ آپ باتیں توجہ کر کے جاؤ کہ آج کسی کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی عام انسان ہے، مولوی ہے، قاری ہے، جو بھی ہے، کسی کے پاس یہ فرشتہ پوچھ کر نہیں آتا، یہ اور تمہارے اور میرے پیغمبر کی شان ہے جس سے پوچھ کر آ رہے ہیں کہ آقا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، آخری الفاظ سنو کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ جو تکلیف میری امت کو موت کے وقت دینی ہے وہ اللہ مجھے دے دے، وہ تکلیف مجھے دے دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ آج انسان تو سوچ کیا کر رہا ہے، تجھے کتنی محبت ہے نبی سے، کیا یہ وقت نکال کر یہ جلسے گئے سجا کر تیرا وقت پورا ہو گیا، کیا تیری نبی کے ساتھ محبت مکمل ہو گئی؟ میرے عزیزان من، میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، مجھے ناراض ہونے سے کسی کا کچھ نہیں ہے، میں حق سچ کہنے والا ہوں، میں کہتا ہوں میری گردن چلی جائے، خدا کی قسم حق کا ڈنڈا بچائیں گے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، کیونکہ اگر تمہارے دل کے اندر یہ ربیع الاول کے اندر محبت ہے، میں کہتا ہوں جب بھی میلاد مناتا ہے تو میں کہتا ہوں پورا سال منا، میں تجھے عاشق رسول پھر کہوں کہ تیری محبت کتنی آتی ہے، پورا میلاد منا، پورا میرے محبوب کی ساتھ محبت کر، یہ کیا کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی وفات ہے، تو نے اور جھٹکا بجایا ہوا ہے کیا؟ تیرے گھر کے اندر تیرا مرا ہوا ہو باپ کو، میں کہتا ہوں میں ڈھول ساتھ لے کر آ جاتا ہوں، تیرے گھر کے اندر میں جھومر ناچ کرتا ہوں، پھر میں تجھے دب دیتا ہوں، تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ دین کا مذاق اڑایا ہوا ہے، یہ دین ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے اس پر عمل کرو گے تو پھر کامیابی ہوگی، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے، جو کچھ بھی کر دو۔ اور میرے آقا علیہ السلام جب رخصت ہوئے، آپ کی وصال ہوئی، تو میرے عزیزان من، میں قربان جاؤں کہ آپ سوچو جب صحابہ ادھر مسجد کے اندر انتظار میں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، تو اس وقت صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کیا ہوا، وصال ہو چکا۔ تو صحابہ کرام کے اندر اتنی غمی، اتنی پریشانی ہوئی کہ اگر کوئی کھڑا تھا دیوار کے ساتھ تو وہ لپٹا رہ گیا، اور کوئی بیٹھا تھا وہ اٹھ نہ سکا، اس کے اندر اٹھنے کی سخت بھی نہ لگی، اور جو کسان تھا جو کہیں کر رہا تھا وہی کھڑا رہ گیا، اور صحابہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا، تو تواریخ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ نے تلوار نکال لی، آپ نے کہا کہ نہیں میرے آقا، نہیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ کہیں چلے گئے ہیں تو آپ واپس آئیں گے۔ تو میرے عزیزان من، اس بات کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے ہمت دی، جرأت بھی دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ آ کر منبر پر بیٹھے، تو جہاں حضور علیہ السلام
بیٹھتے تھے حضرت ابوبکر صدیق وہاں آ کر کیا ہوئے بیٹھے، مگر آپ تیسری سیڑھی پر بیٹھتے تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق کہاں بیٹھے؟ دوسری سیڑھی پر بیٹھے جہاں آپ آقا علیہ السلام قدم مبارک رکھتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ ادب تھا۔ اور صحابہ کے اندر اتنی غم اور پریشانی تھی، میں کہتا ہوں کہ تواریخ کے اندر لکھتے تھے جس وقت حضور علیہ السلام کی وصال ہوئی ہے نا، ہائے ہائے کیا وقت ہوگا یار، یہ آج تمہیں مجھے محبت نہیں ہے نا، کہ اماں بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ اے سورج، اگر یہ تجھے اس غم کا پتہ چل جاتا تو اپنی روشنی کو ختم کر دیتا، اور پہاڑوں اگر تجھے پتہ چل جاتا اس محبوب کے غم کا، تم پانی پانی ہو جاتے اور تمہارے اندر اتنا سخت نہ آتی۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہر انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ وقت آنے جانے کا ہے اور ہر انسان نے جانا ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ آپ بات سن چکے ہیں کہ جس وقت آقا علیہ السلام کی یہ محبت ہے، سنو محبت، کہ صحابہ کے اندر اتنا غم تھا تو آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک صحابی نے کیا کیا، باہر ہل چلا رہے تھے، کسان تھے، اور اس کو جس وقت پتہ چلا نا، ایک انسان نے جا کر ایک صحابی نے کہا کہ بھئی آقا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ تو تواریخ کے اندر لکھتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ بات سنی نا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے کیا کیا، اپنے آنکھوں کے اندر ایسے ہاتھ رکھے، کہا کہ اے اللہ، یہ میرے آنکھوں کی جو بینائی ہے اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ اس کانوں کے اندر انگلیاں دبا دی، اے اللہ ان کانوں کو بند کر دے۔ اے اللہ زبان کو پکڑ کر کہا کہ اے اللہ میری زبان کو بند کر دے۔ اس نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یار کیا کروں، جن آنکھوں نے آقا کو دیکھا ہے، آج آقا تو رہے نہیں، پر یہ آنکھیں کس کام کے لیے ہیں؟ اور ان کانوں نے محبوب کی آواز کو سنتے تھے، وہ کان میں کس کی کیا کروں گا، یہ ان کو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی آواز سنیں۔ اور زبان جو آقا علیہ السلام سے بات کرتی تھی، آج یہ زبان اور سے بولے، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تمہاری اور میری محبت بھی دیکھیں آج کتنی محبت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور اتنی محبت کرو کہ آقا علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنا لو، ہر سنت کو اپنا لو۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی تمام سنتوں کو اپناؤں گا؟ کوئی ہے؟ آقا علیہ السلام کی دیکھو میرے عزیز دوستو، زندگی مختصر دی ہے، ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، پتہ نہیں ہے کہ آپ گھر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ اور آج سے میرے ساتھ کیا اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے، میں تو آپ کی طرح ایک حقیر انسان ہوں، میں تو کمزور انسان ہوں، اور اللہ سے وعدہ کرو کہ اے اللہ کہ آج کے بعد تیرے محبوب کی سنت کو نہیں کٹائیں گے۔ میں رب کعبہ کی قسم کہہ کر کہتا ہوں، اگر کسی کو رنجش ہو اس سے بات سے میں معافی مانگتا ہوں، کیوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے جو سنت ہے اتنی پیاری ہے، جو اگر اس کو زندہ کر لیتا ہے ایک سنت کو، تو اس کو 100 شہید کا ثواب عطا کرتا ہوں، 100 شہید کا۔ اچھا، اس کے بعد کہ جس وقت انسان یہ داڑھی کٹاتا ہے نا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، تو جب یہ داڑھی کٹاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، اے میرے فرشتے جا، یہ جو داڑھی کٹا رہا ہے نا اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ لے۔ اللہ اس ہاتھ سے کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے شاید کہ اس کو احساس ہو جائے اور یہ نہ کٹائے۔ اور پھر کاٹنے والا بھی ایسا ہے، وہ بھی کہتا ہے میری روزی اس کے بغیر نہیں بنتی، یہ حرام کی روزی کما کر کیا کرے گا؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کتنی؟ 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ فرشتوں کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، خدا
اس سنت کو زندہ کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر کے اندر برکت عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت تمہاری زندگی کے اندر برکت عطا فرما دیں گے. اللہ تمہاری آخرت بھی سنوار دیں گے اور دنیا بھی سنوار دیں گے. تو اس وجہ سے کوشش کرنی ہے کہ یہ 12 ربیع الاول آپ نے سن لیا ہے کہ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا مہینہ ہے اور یہ دن ہے وصال کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی بات کو بھی میں تسلیم کر لیتا ہوں. کہ اگر یہ کہوں کہ اگر یہ خوشی مناتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کب منائیں گے؟ یہ بھی تو کوئی بتائے نا مجھے آ کر کہ میں وصال کس وقت مناؤں گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تواریخ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی کے اندر رکھتے ہیں، فتاوی رضویہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ہمارے علماء اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے، علماء اہل سنت جو ہم جلوس نکالتے ہیں، ہمارے جو امام ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے. جو عالم دین ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، کچھ لکھتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہے، مگر یہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے. دعائے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. کیونکہ میرے عزیز دوستوں، اگر صحیح